آپ کو مبارک دوں یا یہ کہوں کہ آج انصاف مل گیا تو تسلی ہے، سیٹسفائیڈ ہے؟ دیکھیے اللہ کا بڑا شکر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انصاف ملا، چاہے تاخیر سے ملا، لیکن ندیم ملک صاحب یہ پورا جو کھیل کھیلا گیا ملک کے اندر 4 سال، اس کا آج نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انتظامی مشینری ساری مفلوج ہو گئی ہے۔ کوئی افسر کسی بھی دفتر میں دستخط اپنے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر ایک ایسا ماحول بنایا گیا کردار کشی کر کر کے۔ دیکھیے یہ عمران خان صاحب، انہوں نے ہمارے خلاف ایک مہم چلائی کہ یہ سب چور ڈاکو ہیں، اور اپنے لوگوں کو اتنا جنونی بنایا کہ وہ گلی محلے میں آپ کو ملتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ دیر پہلے ایک میک ڈونلڈ میں واقعہ ہوا، کچھ لوگوں نے، ایک فیملی نے میرے پہ آوازیں کسیں، اور اس کے بعد پھر میں ان کی تعریف کروں گا کہ جب انہیں ملامت ہوئی تو وہ میرے پاس معذرت کے لیے بھی آئے۔ لیکن جب انہوں نے معذرت کی تو عمران خان صاحب اتنے سٹ پٹائے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ انہوں نے اگلے 2 جلسوں کے اندر اپنی تقریر میں کہا کہ احسن اقبال ڈاکو ہے۔ اب وہ جس بنیاد پہ مجھے ڈاکو قرار دے رہے تھے، آج اس کا عدالت میں وہ دفاع تو نہ نیب کر سکا، اور یہ سب چیز ہم پہلے دن سے، آپ دوست بھی سب میڈیا کے جو ہیں پہلے دن سے گواہی دے رہے تھے کہ یہ جھوٹا کیس بنایا گیا، غلط کیس بنایا گیا۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ حق کس نے ایک شخص کو دیا ہے کہ وہ ایک اس طرح پکڑ کے جس کی چاہے حجامت کر دے، جس کو چور بنا دے، جس کو ڈاکو بنا دے، جس کو غدار بنا دے، جس کو کافر بنا دے۔ کبھی وہ لوگوں کا ایمان ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ لوگوں کی حب الوطنی کو نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ لوگوں کی دیانت کو نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو طرز عمل ہے یہ ملک کے اندر ایک ایسی پولرائزیشن پیدا کر رہا ہے، کر چکا ہے، اور یہ ملک کے اندر ایک ایسی ڈیوائیڈ پیدا کر رہا ہے جس کے بہت ہی بھیانک اثرات ہوں گے۔ یہ چیز میرے لیے زیادہ فکر مند، دیکھیے میری ذات کا تعلق ہے، یقیناً میری فیملی نے سفر کیا، میرے فرینڈز نے سفر کیا، میرے دوست، میرے حلقے کے لوگ، انہوں نے، اور میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سب نے سپورٹ بھی کیا۔ لیکن چلیے میں تو ایک فرد ہوں، میری میں سر کردار ابھی کشی۔ عمران کی طرف آپ کو لے کر آؤں گا، کیونکہ یہ جو اندیشہ ہے نا سڑک کے اوپر تصادم کا، یہ اب زیادہ مجھے دور نہیں لگتا، یہ اگلے چند ہفتوں میں کسی وقت اللہ نہ کرے کوئی بڑا سانحہ رونما ہو سکتا ہے، اور یہ ریالٹی ہے جس سے آنکھیں ہمیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے، میرا پرسنل اوپینین ہے، میں اس کے اوپر ظاہر ہے عدالت بن کر تو فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن میرا خیال تھا کہ احسن اقبال، شاہد خاقان، مفتاح اسماعیل، ایون اسحاق ڈار، آج انہوں نے سپریم کورٹ سے کیس واپس لیا، وہ اسی دوسری عدالت کے ذریعے دوبارہ اپنی اپیل فائل کریں گے۔ یہ جھوٹے کیس تھے، ایون رانا ثناءاللہ کے متعلق جس دن وہ انہوں نے یہ 15 کلو ہیروئن ڈالی تھی تو میرے پاس ثبوت تو نہیں تھا، لیکن جس طریقے سے انہوں نے بنایا تھا یہ طے تھا کہ وہ جیب میں ڈال کے 15 کلو رانا ثناءاللہ ہیروئن ڈال کے جا رہا ہے، تو اس کی کوئی فنی خرابی دماغ میں آپ کو پہلے چیک کرنی چاہیے، اور وہ وہاں پہ قسمیں کھا رہے تھے۔ لیکن 2-3 کیس ایسے تھے جس کے متعلق میری آنیسٹ اوپینین تھی کہ اس میں جان ہے۔ ایک آصف زرداری کا اور اومنی گروپ کا کیس تھا، شہباز شریف اور ان کے صاحبزادوں کا کیس تھا۔ میں آج بھی اس پہ قائم ہوں، مطلب میں جھوٹ نہیں بول سکتا کہ اس میں جان تھی، اس میں کیس بنتا تھا۔ آپ نے نیب لا امینڈ کر کے اب گدے گھوڑے ایک صف میں کھڑے کر نہیں دیے۔ دیکھیے یہ بھی میں وضاحت کروں، نیب لا کے اندر جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں یہ کون سی ہوئی ہیں؟ پہلی وہ امینڈمنٹ ہوئی ہے کہ جو عمران خان صاحب خود متعارف کرا چکے تھے اور اس کے وہ فضائل بیان کر چکے تھے، پشاور میں غالباً ان کی تقریر تھی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ترامیم کیوں ضروری ہیں۔ تو یہ وہ ترامیم ہے جو عمران خان صاحب خود متعارف کرا چکے تھے آرڈیننس کے ذریعے۔ دوسری وہ ترامیم ہے کہ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے مختلف فیصلوں میں وہاں پہ آبزرویشن عدالت نے دی تھی کہ یہ قانون جو ہے یہ بنیادی حقوق اور ہمارا جو قانون ہے اس سے متصادم ہے، اس کو اصلاح کرنی چاہیے۔ تیسری اس کے اندر جو ترمیم ہے وہ ہے کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ جو اسلامی شکیں ہیں اس سے کچھ تصادم ہے جہاں پر، اس کو ٹھیک کیا گیا۔ اس کے علاوہ تو ہم نے کوئی اس میں ایسی ترمیم نہیں کی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایسا قانون بنائیں کہ جس میں ڈسکریشنری طاقت ہو آپ کے پاس، دیکھیے شہباز شریف صاحب کے خلاف جو مقدمہ بنا، جب ان کو ضمانت دی گئی تو تقریباً یہی سوالات جو آج چیف جسٹس نے نیب سے مجھ سے میرے کیس میں پوچھے، یہی سارے سوالات جو ہیں لاہور کے اس بینچ نے بھی نیب سے پوچھے کہ آپ نے بتائیں کون سا کرپشن کا ایلیگیشن ہے، کدھر آپ نے کرپشن پکڑی ہے، کس بنیاد پہ لگایا ہے۔ اسی طرح خواجہ سعد رفیق صاحب کو جب ضمانت دی گئی تو سپریم کورٹ نے جب پولیٹیکل انجینئرنگ کا کہا لفظ استعمال تو میرے سامنے انہوں نے 5 دفعہ کہا کہ آپ ہمیں کوئی ایک ریزن دیں کہ ہم ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دیں۔ نیب کچھ نہیں دے سکا۔ تو لہٰذا یہ جو ساری پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک سارا ناٹک تھا، دیکھیے اس وقت شہباز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن تھے،
اور عمران خان صاحب کو ان سے خطرہ تھا کہ اگر میرا کوئی متبادل ہو سکتا ہے، اگر کوئی پولیٹیکل ڈسپنسیشن چینج ہوگی تو شہباز شریف صاحب ہوں گے، تو لہٰذا انہوں نے ایک غیر معمولی بندوبست کیا ہوا تھا کہ کسی طرح شہباز شریف صاحب کو اندر بھی کرو، ان کو زبردستی نااہل بھی کراؤ،